حضرات محترم، سورہ نحل کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے دن اور رات تمہارے ماتحت کر دیے، تمہارے لیے مسخر کر دیے، تمہارے کام پہ لگا دیے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی طرح سورج اور چاند بھی، یہ بھی تمہارے کاموں پہ لگا دیے ہیں۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور اسی طرح اس کے حکم سے ستارے بھی جو ہیں وہ مسخر ہیں، وہ بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور فرمایا کہ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جو بھی بنایا ہے وہ اصل میں اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی چیز بھی بغیر بنائے نہیں بنتی، بنائی ہوئی چیزوں کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا بھی اور اس کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورج ہو، چاند ہو، دن ہو، رات ہو، ستارے ہوں، یہ سارے کے سارے ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ تمہاری خدمت کریں۔ انسانوں کے لیے بنائے ہیں اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اس بات پہ غور کریں کہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ انسان ان چیزوں میں الجھ کے رہ گیا ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو انسان کے لیے بنائی گئی تھیں، انسان انہی کے اندر الجھ کر رہ گیا ہے، اور جس کے لیے بنایا گیا تھا اس کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا۔ کائنات انسان کے لیے اور انسان خدا کے لیے ہے، اور اس چیزوں کو بھی اللہ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر غور کرو۔ غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں بھی اصل میں ہم نے تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہیں۔ اسی چلائے ہیں تو اجزاس بند کریں ساری کہتے ہیں سارے۔ ان چیزوں میں سے جو جہاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں وہ دن ہے، رات ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں اور ستارے ہیں۔ آج ان میں سے صرف ہم سورج پہ بات کرتے ہیں کہ سورج کیا کرتا ہے۔ دیکھیں جس طرح زمین ایک سیارہ ہے، سورج ایک ستارہ ہے۔ کچھ سیارے ہوتے ہیں، کچھ ستارے ہوتے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے، اور سورج زمین سے کتنے گنا بڑا ہے کوئی اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ 15 ملین ٹائم۔ 1 ملین میں کتنے ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ۔ 10 لاکھ کو 15 سے ضرب دیں تو سورج 15 ملین ٹائم بڑا ہے زمین سے۔ اور زمین جیسی چیزیں جو ہیں، زمین جیسی یعنی جو سیارے ہیں، 13 لاکھ جو ہیں، 13 لاکھ سیارے سورج کے اندر سما سکتے ہیں۔ زمین جیسے حجم اور سائز کی 13 لاکھ زمینیں سورج میں پھینک دیں تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، سما جائیں گے۔ اتنی بڑی یعنی ایک چیز کو اللہ نے انسان کی خدمت پہ لگا دیا ہے۔ اب دیکھیں روشنی کی رفتار جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ میں روشنی اتنے میل، کلومیٹر تو اور بھی زیادہ بنتے ہیں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اب سورج کی روشنی اپنا سفر شروع کرتی ہے زمین پر آنے کے لیے تو اس کو 8.5 منٹ لگتے ہیں۔ کتنی دوری ہے؟ 8.5 منٹ، تقریباً 15 کروڑ میل کا سفر ہے۔ یعنی سورج پہ جانے کے لیے ہمیں 15 کروڑ میل کا سفر طے کرنا پڑے گا، اور وہ روشنی جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، گھنٹہ نہیں، فی سیکنڈ، اس کو بھی زمین پر آنے کے لیے 8.5 منٹ کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، پھر وہ زمین پر پہنچتی ہے۔ سورج جو حرارت زمین پہ بھیجتا ہے 1 گھنٹے میں، صرف 1 گھنٹے میں اگر وہ ساری حرارت انسان قبضہ کرنے، جمع کرنے کے قابل ہو جائیں تو پوری زمین پر 1 سال کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی 1 گھنٹے میں سورج جتنی حرارت، جتنی انرجی زمین پر بھیج رہا ہے،
اگر انسان اس کو جمع کرنے پہ قادر ہو جائے تو پوری زمین والوں کے لیے 1 سال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو۔ یعنی میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں سورج کے بارے میں، تو یہ اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے، ادنا سی مخلوق ہے جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑی بڑی مخلوقات بھی موجود ہیں، یعنی اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے ستارے بھی موجود ہیں، وہ بھی انسان کی خدمت پر لگے ہوئے۔ دیکھیں سورج جو ہے، اگر سورج نہ ہو ہماری کوئی فصل نہ پکے، زمین پر قحط پڑ جائے، سورج نہ ہو تو بادل نہ آئیں، سورج نہ ہو تو بارش نہ برسے۔ یعنی سورج کا براہ راست تعلق ہے بارشوں سے۔ ہم تو دیکھیں سورج بہت چمک رہا ہے، یا اللہ رحم فرما بارش نہ، لیکن اس چمک سے تو بارشیں آتی ہیں۔ یعنی سورج جو ہے زمین پر 3 گنا جسے پانی ہے، زمین کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے پانی ہے، سمندر ہے۔ اس سمندر سے جو بخارات بنتے ہیں یہ سورج کی وجہ سے بنتے ہیں، یعنی سورج سے یہ بخارات بنتے ہیں، یہ بخارات بن کر اوپر اٹھتے ہیں، اوپر ایک خاص سطح پر جا کر ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بخارات بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی پانی جو وہ اوپر گیا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نازل ہوتا ہے۔ یعنی اس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں، یہ پورا ایک واٹر سائیکل ہے، کس طرح پانی سفر کرتا ہے اوپر اور کس طرح پھر نیچے آتا ہے، اور کس طرح ہماری فصلوں کی زندگی کا باعث بنتا ہے۔ اور سورج براہ راست ایک ذریعہ ہے پودوں کی خوراک کا، یعنی سورج اگر نہ ہو تو پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکتے۔ پودوں میں جو فوٹوسنتھسس کا عمل ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ روشنی بھی ہو، یعنی پودے زمین سے پانی لیں گے اور فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیں گے اور اس سے سورج سے روشنی لیں گے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ کسی پودے کو آپ دھوپ میں رکھ دیں تو سوکھ جائے گا، کیوں خشک ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو روشنی نہیں مل رہی، اس کے غذا میں ایک چیز کی کمی ہے، وہ کمی پوری نہیں ہو رہی۔ چنانچہ 3 چیزیں ضروری ہیں پودوں کو اپنی غذا بنانے کے لیے۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو پودے اپنی غذا بنائیں گے، پھر وہ ہماری غذا بنیں گے۔ جی ایسے ہی نا، اس کا مطلب سورج کا براہ راست تعلق ہے ہماری زندگی سے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہماری خدمت پہ لگایا، اس آیت میں یہی بیان کیا گیا کہ اس سورج کو ہم نے تمہاری خدمت پر لگا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی پچھلے زمانوں میں جو دین تھے وہ لوگ بیچارے غلط فہمی سے سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی سورج کو اتنا معزز، اتنا احترام والا سمجھتے تھے۔ یہ تو اسلام ہے، یہ تو قرآن کی دین ہے کہ قرآن نے ہمیں صحیح مقام پر کھڑا کیا۔ یہ تو تمہارے نوکر ہیں، یہ تمہارے خادم ہیں، یہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کیے ہیں اور تمہاری خدمت کرتے ہیں، اور جس نے ان کو پیدا کیا تم اس کے لیے پیدا کیا گیا، اس کے تم خادم ہو، اس کے نوکر ہو، اس کے غلام ہو، اس کے بندے ہو۔ تو یہ سورج پہ میں عرض کر رہا تھا کہ سورج جو ہے، اب جانتے کہ پانی جو ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ابلنا شروع کر دیتا ہے۔ پانی کو اب چولہے پہ رکھیں، اس کا بوائلنگ پوائنٹ جو ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سورج کا جو اندر جو درجہ حرارت ہے وہ کتنا ہے؟ سورج کا درجہ حرارت جو ہے یہ 15 ملین سینٹی گریڈ ہے، ملینز کے اندر ہے۔ پانی صرف 100 درجے پہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ جہنم کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اتنی بڑی اللہ نے یہ ستارہ بنا دیا ہے کہ ایک ہی کافی۔ انسان کتنے بیچارے ہیں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ اس کے فضل سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں، اپنے اعمال سے نہیں، اس لیے اس کا فضل اور کرم مانگا کر۔ تو یہ یعنی 100 ڈگری ٹیمپریچر کا پانی ہم برداشت نہیں کر سکتے، یعنی ابلتا ہوا پانی اگر انسان پہ گر جائے تو براہ راست اس کی جلد جو ہے ختم ہو کے رہ جائے، اور شاید پھر اس کو کئی برس لگ جائیں ٹھیک ہوتے ہوتے، کئی ہسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑیں۔ اور سورج کا درجہ حرارت ملینز میں، جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی، یہ ساری انسان کے لیے بنائی ہیں اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ کیونکہ سورج کا تذکرہ ہو رہا ہے تو سورج کے حوالے سے آج کل بڑی ایک چیز مشہور ہے، سولر انرجی جو سورج سے بنتی ہے، تو اس کا بھی تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں
کہ سولر انرجی کیا ہے. یہ اس کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل چونکہ مسجد میں سولر انرجی کا کام چل رہا ہے اور ہمارے ہاں نمازیوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بس جی جو ہی یہ سولر لگے گا نا تو مسجد 24 گھنٹے ٹھنڈی رہا کرے. تو میں نے کہا میں ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ ہے کیا اور اس کا مسجد کو فائدہ کیا ہوگا, ہم اس کی ایک تگ و دو کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں سولر انرجی یہ ہے کہ سولر پلیٹس جو ہیں ان کو فوٹو وولٹائک کہتے ہیں, جو سیلز ان کے اندر ہوتے ہیں یہ سورج کی انرجی کو جذب کرتے ہیں. سورج نے تو اپنی انرجی بھیجنی ہے نا, تو وہ ضائع جاتی ہے, اگر کام میں آ جائے تو کام میں آ جائے گی. یہ جو پلیٹس ہیں یہ سورج کی انرجی کو جذب کرتے ہیں اور اس سورج کی انرجی کو یہ لائٹ کے اندر, بجلی کے اندر تبدیل کرتے ہیں. کرنٹ دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ڈی سی, ایک ہوتا ہے اے سی, ڈائریکٹ کرنٹ اور آلٹرنیٹ کرنٹ. ہمارے ہاں عام طور پر جتنی بھی چیزیں چلتی ہیں اے سی سے چلتی ہیں, آلٹرنیٹ کرنٹ سے, ڈائریکٹ سے نہیں چلتی. اب 3 طریقے ہیں سولر انرجی سے فائدہ اٹھانے کے, تینوں طریقے سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کچھ سولر پلیٹس لگا دیں اوپر, وہ ظاہر ہے اس کو سولر کی انرجی کو جذب کریں گے اور اس کو بجلی کے اندر تبدیل کریں گے, اور نیچے آپ ایسے اپلائنس لگائیں جو ڈائریکٹ ڈی سی سے چلتے ہیں. یعنی کچھ پنکھے ایسے بازار میں آ گئے ہیں, کچھ بلب آ گئے ہیں, کچھ چیزیں آ گئی ہیں. ابھی تو ہائر نے ایک اے سی بھی لانچ کیا ہے جو ڈائریکٹ ڈی سی کرنٹ پہ چلتا ہے, ڈائریکٹ جو ہے سولر پلیٹ سے چلے گا. اور ان ویریکس کا تو پہلے ہی موجود تھا مارکیٹ میں, ہائر نے بھی لانچ کر دیا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے سب سے آسان طریقہ کہ اس میں کسی انورٹر کی ضرورت نہیں, آپ ڈائریکٹ پلیٹس لگائیں اور پلیٹس کے نیچے لیکن چاہیے کہ وہ آلات لگے ہوں جو ڈی سی کرنٹ سے چلتے ہیں, پھر وہ چل جائیں گے, چاہے وہ اے سی ہو, چاہے بلب ہو, چاہے پنکھا ہو. یہ ساری چیزیں ڈائریکٹ کرنٹ سے چلیں گی جو کہ عام طور پر ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں, ابھی تک بہت کم اویلیبل ہیں. چھوٹے موٹے پنکھے مل جاتے ہیں, چھوٹے موٹے کولر مل جاتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, بلب مل جاتے ہیں, بڑی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. اچھا, دوسرا طریقہ سولر انرجی سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے, اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ. انورٹر لگے گا ہائبرڈ. انورٹر کا کام کیا ہے؟ انورٹر جو ہے آپ کی ڈی سی کو اے سی میں تبدیل کرتا ہے, ڈائریکٹ کرنٹ کو آلٹرنیٹ کرنٹ میں تبدیل کرے گا. اور ایک ہوتا ہے انورٹر سادہ, ایک ہوتا ہے ہائبرڈ انورٹر. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہائبرڈ انورٹر لگوائیں. ہائبرڈ انورٹر کیا کرے گا, اس کے ساتھ آپ کو بیٹریز لگانی پڑیں گی. اچھا, اس کو ذہن میں رکھیے کہ سولر انرجی, سولر پلیٹس جو ہیں ان کو 2 سورس چاہیے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے. یا تو ڈی سی ڈائریکٹ کرنٹ ہو نا نیچے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے اے سی والے سارے چیزیں موجود ہیں تو اس کو 2 سورس چاہیے, یا تو وہ سورس آپ وابڈا سے لیں اور یا وہ سورس آپ بیٹری سے لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی ایک سطح پر نہیں رہتی, کم زیادہ ہوتی رہتی. دھوپ کبھی کم ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہوتی ہے. تو سولر پلیٹس یونیفارم لیول پہ انرجی نہیں بنا رہی ہوتی, فلکچویٹ کرتی ہیں, کبھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کم ہو رہی ہوتی ہے. اب جو کمی ہوتی ہے وہ دوسرے سورس سے پوری کر کے آپ کے آلات چلتے ہیں. کیوں یہ بات میں سمجھا سکتا ہوں؟ پہلی یہ ہے کہ پہلا تو آپ ڈائریکٹ کرنٹ لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کے چیزیں وہی ہونی چاہیے, چل جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ انورٹر لگائیں اور ساتھ بیٹریز لگائیں تاکہ جو فلکچویشن ہے, جو کمی بیشی ہے, وہ بیٹری سے پوری کر کے آپ کے آلات چل سکیں. اس کے لیے ہائبرڈ انورٹر لگانا پڑتا ہے, اور وہ ہائبرڈ انورٹر جو ہے وہ کمی بیشی بیٹری سے پوری کر کے وہ آپ کے آلات کو چلاتا رکھے گا. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ سے بچیں, آپ کے گھر میں, آپ کے ادارے میں 24 گھنٹے بجلی آتی رہے, تو اس کے لیے پھر اسی سائز کی اتنی تعداد میں بیٹریز لگانی پڑے, پھر آپ بجلی جو ہے وہ 24 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری بجلی میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو, ہمارا کام چلتا رہے, بل کا مسئلہ نہیں ہوتا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے جو ہم مسجد میں لگا رہے ہیں, تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سادہ انورٹر لگتا ہے اور ساتھ وابڈا کا کنیکشن ہوتا ہے. یعنی سولر پلیٹس ہیں, انورٹر ہے, اس کو آپ کہہ لیں نیٹ میٹرنگ کہہ لیں, آن گرڈ سسٹم کہہ لیں,
یہ سسٹم جو کمی بیشی ہوتی ہے وابڈا سے لیتا ہے، اس وابڈا سے کمی بیشی کو لے کر آپ کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. یعنی جو یونٹ آپ نے جو پروڈکشن یونٹ لگایا ہے، انسٹال کیا ہے سولر کا، یہ پروڈکشن دے گا اور پروڈکشن دے کے وابڈا کو بھیجے گا. یہ جو گرین میٹر جس کو کہتے ہیں، یہ ٹو وے ہوتا ہے، بجلی آ بھی رہی ہوتی ہے، بجلی جا بھی رہی ہوتی ہے. تو یہ گرین میٹر سولر انرجی جو آپ کے اوپر لگا ہوا ہے، مثلا ہم 10 kV کے ہم لگوا رہے ہیں، ابھی 10 kV نہیں بنائے گا پورے، کیونکہ لائٹ کم بیش ہوتی رہے گی، اور شام کو تو بالکل نہیں بنائے گا، رات کو بالکل نہیں بنائے گا. تو یہ 10 kV والا جو آپ کا پورا سسٹم ہے، یہ 8 ساڑھے 8 کے ارد گرد بنائے گا اگر دھوپ مکمل پوری ہو. اور یہ جو آپ کی پلیٹس ہیں، ان کی ایفیشنسی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس طرح کی پلیٹس لگی ہیں، کون سی کمپنی کی لگی ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کتنے یونٹ کتنا لوڈ بنے گا. اچھا، یہ وابڈا کو بھیجے گا. اب وابڈا سے آپ خریدیں گے، وابڈا آپ سے خریدے گا، آپ وابڈا سے خریدیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ جب لوڈ شیڈنگ ہوگی تو یہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی، کیونکہ آپ کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہے. اس نے ساری بجلی بنانی ہے، بنا کے وابڈا کو بھیج دینی ہے، آپ نے وابڈا سے خریدنی ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 4 6 مہینے کے اندر ہوتے ہوتے آپ کا بل زیرو کی سطح پر آ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ بل کو زیرو پہ لانا، کیونکہ ہر مہینے 50-60 ہزار اکٹھا کرنا ایک بڑا مارکا تھا، بڑی مشکل ہو رہی تھی. کچھ دوست، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان کو ڈھیروں جزا عطا فرمائے، جو تعاون کرتے تھے، لیکن پچھلے مہینے ہمارا بل 50 تھا، اس دفعہ اس سے بھی زیادہ ہے. اب ظاہر ہے ہر دفعہ دوستوں کی منت سماعت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل تھا. تو اس کے لیے پھر یہ سوچا کہ ہم ایسا سسٹم لگائیں کہ چاہے عوام کو دقت ہوتی رہے لوڈ شیڈنگ کی، کوئی مسئلہ نہیں، عوام برداشت کریں، گھروں میں برداشت کرتے ہیں تو انشاءاللہ مسجد میں بھی آدھ گھنٹہ برداشت کر لیں گے، لیکن ہمارا بل جو ہے وہ زیرو ہو جائے. وہ زیرو کیوں ہوگا؟ زیرو اس لیے ہوگا کہ سردیوں کے 6 مہینے جو پروڈکشن ہونی ہے، ہمارے استعمال بہت کم ہونی ہے، اس کا یوزج نہیں ہے ہمارے پاس، وہ ساری کی ساری وابڈا نے خریدنی ہے. اب اس کا اثر جو ہے گرمیوں میں پڑے گا. گرمیوں میں جو ہم استعمال کریں گے وہ مل ملا کے اوسطاً ایوریج لیول پہ بل کم و بیش جو زیرو کے لیول پہ آ جائے گا انشاءاللہ. کیوں جی؟ اس لیے امید ہے کہ اب آپ سولر سسٹم کام کرے گا تب آپ آ کے ہمیں یہ نہیں کہیں گے ہماری لائٹ تو بند ہے. کیوں نہیں؟ ایسے نا، یہاں تو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ اگرچہ یو پی ایس سے کام چلے گا لیکن لوڈ شیڈنگ ہوگی، جو روٹین میں سارا سسٹم چلے گا. صرف ہم پروڈکشن اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اگلے 3-4 چند مہینوں میں ہمارا بل جو زیرو لیول پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ 3 سسٹم ہیں، ان 3 سسٹم میں سے آپ جو بھی لگانا چاہیں اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق. سب سے بہترین سسٹم تو بیٹریز والا ہے، تو اس میں آپ کو آرام بھی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹریز کا مسئلہ، یہ سسٹم ہمارے 12 لاکھ کی اس کی کاسٹ ہے. بیٹری والے سسٹم کی کاسٹ 18 لاکھ ہے، 18 سے بھی شاید اوپر چلے جائے. اب ظاہر ہمارے لیے تو 12 لاکھ اکٹھے کرنا ایک پہاڑ بنا ہوا تھا، تو کجا کے ہم 18 لاکھ اکٹھا کرتے. اگر اللہ نے توفیق دی، کبھی ہمت ہوئی تو ہم اس سسٹم کو چینج کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹریز لگوا لیں گے، انورٹرز کو ہائبرڈ کر لیں گے، تو وہ پھر 24 گھنٹے جب بھی چاہیں بجلی جو ہے وہ چلتی رہے گی. لیکن فی الحال یہ ہوگا کہ یہ جب وابڈا کی لائٹ آئے گی تو ہماری بھی لائٹ آئے گی، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے. اور جب وابڈا کی لائٹ نہیں ہوگی تو ہماری بھی لائٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سسٹم پورا اپنا پروڈکشن بنا کے وابڈا کو بھیجے گا اور پھر ہم وابڈا سے لیں گے. یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ایک تو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ سورج کتنی بڑی نعمت ہے. اب یہ بھی سورج سے ہو رہا ہے نا، یعنی سورج کو اللہ نے ہمارے اس کام پہ لگایا. دنیا میں 3 بڑے سورس ہیں، یعنی بجلی کے 3 بڑے سورس ہیں جو آسان ہیں. ایک سولر ہے، ایک ہائیڈل پاور ہے جو پانی سے بنتی ہے، اور ایک ونڈ پاور ہے. یہ تینوں بڑی سستی ہیں. سب سے سستی جو ونڈ اور ہائیڈل پاور ہے، یعنی ہوائیں چلتی ہیں، پن چکی لگائی جاتی ہے، وہ ٹربائن کو چلاتی ہے اور بجلی پیدا ہوتی ہے. ہائیڈل جو جیسے ہمارا تربیلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم ہے، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ڈیم نہیں بن سکے. 1950s کے اندر وابڈا نے 45 سے 50 ڈیمز کا منصوبہ بنا کر گورنمنٹ کو بھیج دیا تھا. 50s کی بات ہے، ابھی تک فائلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. ان میں سے شاید 2-3 بن سکے ہیں. اگر وہ بن جاتے، ہماری پورے ملک کی جو کنزپشن ہے 31,000 میگا واٹ ہے.
جبکہ وابڈا نے 50s میں جو پلان بنایا تھا وہ 41,000 میگا واٹ کا تھا، 41,000 میگا واٹ کا. ان پہ اگر عمل کیا جاتا تو یہاں لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان نہ ہوتا. لیکن ہمارے پلان بنتے ہی نہیں، پلان بنتے ہی فائلوں کے لیے ہیں، فائلوں میں پڑے وہ گم ہوتے رہتے ہیں. تو یہ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کریں کہ دعا فرمائیں کہ ہمارا سسٹم صحیح طریقے سے انسٹال ہو جائے. یعنی ہمارے دوستوں نے، عزیزوں نے، اقارب نے، محلے سے باہر الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت تعاون فرمایا، اور ہم جو ہے اپنی اس کاز سے قریب پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. تو دوستوں نے 1 روپے سے لے کر لاکھوں روپے تک تعاون فرمایا. تو انشاءاللہ آپ کے تعاون سے، آپ کی دعاؤں سے ہم اس سے قریب پہنچ گئے ہیں. کام اوپر جاری ہے اور امید ہے کل تک وہ پلیٹ سے کام پورا ہو جائے گا. اس کے بعد جو انورٹر اور الیکٹریفیکیشن کا جو کام بھی وہ ہوگا، اور اگلے 2 ہفتوں میں امید ہے پورا سسٹم تیار ہو جائے گا. لیکن چلے گا اس وقت جب وابڈا کا میٹر لگے گا. اس میں مہینہ لگ جائے، اس میں 2 مہینے لگ جائے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح ہمارے ملک میں کام ہوتے ہیں. تو وہ جب میٹر، گرین میٹر لگے گا تو انشاءاللہ یہ سسٹم سارے کا سارا آن ہو جائے گا، اور ہمیں جو ہم فائدہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ اس سے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. آخری گزارش یہ ہے کہ جو دوست تعاون کرنا چاہتے ہیں، اس جمعے موقع موجود ہے، اس کے بعد یہ اکاؤنٹ کلوز ہو جائے گا. یوسف صاحب نے مجھے حکم دیا اس کے بعد اکاؤنٹ کلوز کر دو. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ تعاون کرنا ہے تو آج کر لیجئے، تاکہ ہماری جو کمی بیشی جو موجود ہے تاکہ اللہ اس کو پوری فرما دے. اور جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کم از کم آخری تعاون تو یہ دعا ضرور کیجیے، دعا ضرور کیجیے کہ اللہ اس کو مسجد کے لیے، عوام کے لیے، آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، سہولت کا ذریعہ بنائے، اور ہم جس مشکل میں ہیں کہ ہمارا بل جو ہے وہ 0 ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے. سنتیں ادا فرمائیے.